انہوں نے کہا جنت میں صرف یہودی جائیں گے، جنت میں صرف عیسائی جائیں گے. یہ عوام کو پڑھانا شروع کیا. کیسی عکاسی کرتا ہے جی قرآن، ہر مرحلے پر کیسا فٹ آتا ہے. آج یہ اہل تشیع کے ذاکر اور علماء بالکل اسی رنگ میں لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ نماز اتنی ضروری نہیں، زکوٰۃ اتنی ضروری نہیں، حج اتنی ضروری نہیں. داڑھی کا تو وہ باقاعدہ مذاق بناتے، ان کے ذاکروں کے چہرے پہ داڑھی نہیں، علماء کے چہرے پہ بھی نہیں ہے تو نامکمل ہے، مذاق اڑاتے. تراویح کا، تسبیح کا، ذکر کا. وہ یہ کہتے ہیں جنت تو ملنی علی علی کہنے پہ، جنت میراث ہے حسین کی، اس کے مالک ہیں حضرت حسین اور فاطمہ اور یہ لوگ، انہی نے جنت دینی. لوگ خوش ہیں، نعرے لگا رہے ہیں کہ ہم حضرت حسین سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. تمہاری شکلیں جب آئیں گی نا قیامت کے دن، ہم دیکھیں گے حضرت سیدنا حسین تمہاری طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھیں، نفرت کریں گے. تم یہ سارے ملنگ اور بھنگ گھوٹنے والے اور کڑے پہنے ہوئے ہیں، جبے پہنے ہوئے ہیں، گلے میں زنجیریں ہیں، اے اگر حضرت علی دے پیچھے لگ دینا نا قیامت والے دیہڑے، اللہ بھی حضرت علی نو آکھنا بھی کی شیاں لے کے آئے. اور ادھر انشاءاللہ حضرت علی کے پیچھے ہم ہوں گے، انشاءاللہ ہم نے، حضرت حسین کے پیچھے بھی ہم نے ہوں، جن کے چہرے پہ سنت رسول ہے، جن کے دلوں میں قرآن ہے، نمازی ہیں، احکام اسلام پورے کرتے ہیں، ارکان اسلام پورے کرتے ہیں، صحابہ کا احترام کرتے ہیں جس طرح حضرت علی کیا کرتے تھے رضی اللہ تعالی، جس طرح ان کے بیٹے کیا کرتے تھے اس طرح احترام کرتے ہیں. ہم نے ہونا ہے. تو کیسے عکاسی کر رہا ہے قرآن. کہتے ہیں ہرگز جنت میں نہیں جائے گا مگر جو ہوگا یہودی یا عیسائی. جنت میں صرف ہم نے جانا ہے. تم کدھر پھر رہے ہو اس نبی کے پیچھے؟ ہمارے پیچھے آؤ. جنت لینی ہے تو ہمارے پیچھے آؤ. تل کا امانیہم، یہ ان کی آرزویں ہیں، یہ ان کی آرزویں ہیں، خواہشات ہیں. میرے پیغمبر کہ ہاتو برہانکم، لے آؤ اپنی دلیل اس بات پر، ان کنتم اس پر کوئی دلیل لاؤ نا کہ جنت صرف یہودیوں کو ملنی ہے. بلا تردید ہو رہی ہے جی، بلکہ بات اس طرح نہیں جس طرح تم کہہ رہے ہو. بات یہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں، من اسلم، جس نے فرما برداری کی، جس نے سپرد کیا، وجہہ اپنا چہرہ، للہ، چہرہ بول کے ذات مراد ہے، جز بول کے کل مراد ہے، پوری اپنی ذات اللہ کے سپرد کر دی. وہ محسن، اس حال میں کہ وہ نیکی کرنے والا ہے، ایمان بھی اعمال صالحہ بھی، اس کو ملے گا اس کا اجر اس کے رب کے ہاں. ان پر کوئی خوف بھی نہیں ہوگا اور وہ غمگین بھی نہیں ہوگا. یہ جو قالت الیہود قالوا لن يدخل الجنہ، یہ شکوہ تھا جی، پہلا شکوہ. میں نے بیان کیا تھا نا کہ اللہ ان کے قول پہ کیا کرتے ہیں؟ شکوہ، ان کے رویے پر شکوہ. وقالت الیہود، دوسرا شکوہ جی، یہودی کہتے ہیں نہیں ہے عیسائی کسی مذہب پر، اور عیسائی کہتے ہیں نہیں ہے یہودی کسی مذہب پر. یہ دونوں فریق ایک دوسرے کے مخالف ہیں. وہ کہتے ہیں یہودی صحیح نہیں،
اور وہ کہتے ہیں عیسائی صحیح نہیں. کذالک قال الذین لا یعلمون، اسی طرح کہا تھا ان لوگوں نے جو علم نہیں رکھتے، مثلا قولہم، ان ہی جیسی بات، یہی بات مشرکین مکہ بھی کہتے ہیں کہ یہودی بھی ٹھیک نہیں، عیسائی بھی ٹھیک نہیں، ہم ٹھیک. فاللہ یحکم بینہم، اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، فی ما کانوا فی یختلفون، ان معاملات میں جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں. یہ صحیح فیصلے کون کرے گا؟ اللہ. اس دن پتہ چل جائے گا کہ صحیح دین کس کا ہے. ومن اظلم، تیسرا شکوہ، کون بڑا ظالم ہے اس آدمی سے استفہام انکاری ہے، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں. کون بڑا ظالم ہے اس آدمی سے جس نے روکا، منع اللہ کی مسجدوں سے، ان یذکر فی اسمہ، کہ اس میں اس اللہ کا نام لیا جائے. نام لینے سے تو کوئی نہیں روکتا، مراد ہے توحید بیان کی، خالص اللہ کا ذکر کیا جائے. الہ اور معبود صرف اللہ ہے، عالم الغیب اور مختار کل صرف، نظر و نیاز کے لائق صرف اللہ ہے، اور سجدوں کے، یہ بیان کرنے سے وہ روکتا ہے. وسعی فی خرابہا، اور اس نے کوشش کی ان مسجدوں کو برباد کرنے کی. مسجد کو گرا دینا یہ بھی برباد کرنا ہے، اور مسجدوں میں اللہ کی توحید کو بیان نہ کرنا یہ بھی مسجدوں کو کیا ہے؟ برباد کرنا ہے. اولئک ما کان لہم، ان لوگوں کے تو لائق ہی نہیں تھا کہ یہ داخل ہوتے ان مسجدوں میں، الا خائفین، مگر ڈرتے ہوئے. اللہ کے گھروں میں ڈرتے ہوئے جانا چاہیے تھا. ان کے لیے دنیا میں ذلت اور ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم ہے. بعض مفسرین نے لکھا من اظلم ممن منع، عیسائی مراد، جنہوں نے بیت المقدس پہ قبضہ کیا، یہودیوں کو وہاں آنے سے روکا اور بیت المقدس کو گرا دیا. بعض علماء کہتے ہیں مراد مشرکین مکہ ہیں جنہوں نے صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمانوں کو بیت اللہ میں آنے سے منع کیا. لیکن صحیح قول یہ ہے، عام ہے، صرف عیسائی نہیں، مشرکین مکہ نہیں، جو بندہ بھی یہ کرتوت کرے گا چاہے کوئی ہو، اللہ کی مسجد میں توحید بیان نہیں کرنے دیتا، خود توحید بیان نہیں کرتا، اس سے بڑا ظالم کائنات میں کوئی نہیں.